محمد علی دفاعی تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اس پر ان سے بات کریں گے. محمد علی صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اب جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے تو اب جوابی کارروائی کی جا رہی ہے. کیا بھارت اسی چیز کا انتظار کر رہا تھا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے, کہتے ہیں کہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی. تو ہم نے 3-4 دن کافی صبر و تحمل دکھایا, عالمی برادری کو اور سفارتکاری کو بہت موقع دیا کہ وہ بھارت کو سمجھائیں, ان کو ہوش کے ناخن لیں. لیکن آج الگ صبح جس طرح انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ملک کے اندر بھی 6 بیلسٹک میزائل مارے, پاکستان کے 3 آپریشنل ایئر بیسز پہ حملہ کیا, افغانستان پہ حملہ کیا, تو اب پاکستان کے لیے یہ مجبوراً ایک ضروری امر ہو گیا تھا کہ نہ صرف اپنی سلامتی خود مختاری اور قومی اس کے ساتھ ساتھ اس خطے کے اندر طاقت کے توازن اور امن کو برقرار رکھنے اور بھارت کو ایک اس کا مزہ چکھانے کے لیے ایک ضروری اور مؤثر کارروائی بر وقت کی جائے. تو میں آپ کو ایک بہت ایکسکلوسیو اطلاع دے رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اس کا جو نام رکھا گیا ہے وہ قرآن کی آیت سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار. بنیان المرصوص اس آپریشن کا نام ہے, جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار. اور میں آپ کو اس وقت ایکسکلوسیو اطلاع دے رہا ہوں کہ الحمدللہ پاک فوج نے میزائلوں کے ذریعے سے بہت زبردست حملہ کیا ہے مختلف ٹارگٹس پہ ڈیپ انسائیڈ انڈیا, اور جو براہموس ان کے کروز میزائل کی سب سے بڑی سٹوریج فیسلٹی ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے. ٹھیک, اچھا سید محمد علی صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں مزید کن جگہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج واضح طور پر کہا تھا کہ ہمارا ٹارگٹ بھارت کے سویلینس نہیں آرمی ہوگی, کیونکہ وہ بارہا ہماری جو سرحدیں ہیں ان کو عبور کر رہے ہیں اور ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. دیکھیے, ہماری جو روایات ہیں, ہمارا جو نظریہ ہے, عالمی قوانین اور اخلاقیات کے عین مطابق ہم نے بھارت کے انہی اہداف کو ٹارگٹ کرنا ہے جو کہ اس سوچ, اس پلاننگ اور ان ہتھیاروں کے ذریعے سے پاکستان کی سلامتی خود مختاری کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. اور اس کا ہمیں جنیوا کنونشن, UN چارٹر اور عالمی قوانین بھرپور ہمیں اپرچونٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور ہمارے اس رائٹ ٹو ڈیفینڈ اوور سیلف کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. تو ہم نے قانونی طور پہ بالکل اپنی ذمہ داری اور حق استعمال کرتے ہوئے ڈائریکٹلی ان اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور بہت کاری ضرب لگائی ہے اسٹوریج فیسلٹی آف ان کا جو سب سے سرمایہ افتخار سپر سونک کروز میزائل ہے براہموس, جو انہوں نے روس سے ٹیکنالوجی لے کے بنایا تھا, اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے, جو کہ ایک بہت کاری ضرب ہے اور جو بھارت کو اس کا اسٹاک فائل بنانے میں آپ سمجھیں کہ کئی مہینے لگ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت کاری ضرب ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان الحمدللہ ہمارے جو میزائل ہیں, بھارت کا ایئر ڈیفنس سسٹم کو ہم نے ناکارہ کر دیا ہے, اور ان کا جو S-400 ہے یا آکاش ہے یا باراک 8 ہے, یہ تمام لیٹسٹ مہنگے ترین سرفیس ٹو ایئر میزائل کو کامیابی سے چکما دیتے ہوئے ہمارے میزائل جو ہیں وہ بھارت کے ہارٹ میں پہنچے ہیں اور ڈیپ انسائڈ دیئر ٹیریٹری ان کے جو حساس ترین سائٹ ہے جہاں پہ وہ اسٹور کرتے ہیں, تمام ذخیرہ کرتے ہیں براہموس میزائل جو تیار ہوتے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے, تو ان کو تباہ کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی فیوچر میں پاکستان کے خلاف براہموس میزائل استعمال کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ہے, اس پہ بہت کاری ضرب لگائی گئی ہے. اچھا سید محمد علی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہمیں پرووک نہ کیا جائے ورنہ بھارت کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, دنیا دیکھے گی کہ ہم بھارت کے ساتھ کیا کریں گے. کیا کہیے گا اس پر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے بھارت کو وہاں پہ ضرب لگائی ہے جو وہ تاریخ اس کو یاد رکھے گی, بھارت بھی اس کو یاد رکھے گا. میرے پاس کچھ اور بھی اطلاعات ہیں جن کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے, لیکن بعض اطلاعات کے مطابق نئی دلی میں بھی کچھ ٹارگٹس کا چناؤ کیا گیا ہے اور 1-2 اور بھی جگہوں پہ
بڑے اہم ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی تصدیق ہوتی ہے تو میں آپ کو یہ معلومات شیئر کروں گا. لیکن اس وقت میں پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے جوابی کارروائی میں چند منٹ کے اندر بھارت کے ہارٹ میں ڈیپ انسائڈ دیئر ٹیریٹری جو براہموس میزائل ہے، آپ کو یاد ہوگا چند سال قبل جو ان سے غلطی سے لانچ ہو گیا تھا اور پنجاب میں آ کے گرا تھا، ہم نے اس وقت معاف کیا ان کو صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے معافی مانگی تھی. اور میں ذاتی طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے کہنا تھا، میں آپ کو یہاں پہ ٹوکوں گی سید محمد علی صاحب، یہ کیسی ریاست ہے جو اپنے سسٹم کو سنبھال نہیں پاتی؟ مطلب اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت، کیا آپ کہیں ہم سے غلطی سے چل گیا تھا یہ؟ دیکھیں یہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی وہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں کہ آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں اور آپ کے میزائل غلطی سے چل جاتے ہیں، اور ابھی آپ بکھلاہٹ میں افغانستان پہ بھی میزائل مار رہے ہیں، اپنے ملک کے اندر بھی مشرقی پنجاب میں امرتسر اور دیگر سکھ آبادی کے شہروں پہ آپ نے آج 6 بیلسٹک میزائل مارے ہیں، افغانستان پہ مارے ہیں، پاکستان کے 3 بیسز پہ آپ نے حملہ کیا ہے. تو بنیادی طور پہ تو آپ نے پورے خطے میں جنگ چھیڑ دی ہے، اور تو یہ وہ بوکھلاہٹ ہے جس کا وہ بھرپور انداز میں دنیا کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے خطے اور عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے، جس سے نمٹنا پاکستان تو صرف اس کا صف اول کا اس خطرے کے سدباب میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں عالمی برادری اور دیگر جو ذمہ دار پرامن ممالک ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ بھارت جو کہ اس کے بڑھتے ہوئے خطرے سے عالمی امن و سلامتی کو جو خطرات درپیش ہیں اس کے لحاظ سے سدباب کیا جائے، ان کو یہ ٹیکنالوجی اور اس طرح کے ہتھیار نہ دیے جائیں جس کو وہ اتنے غیر ذمہ دارانہ انداز میں سید محمد علی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ براہموس سائٹ کو نقصان پہنچانے کے بعد پاک فوج نے ادھم پور میں ایک ایئر بیس کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ پٹھان کوٹ میں بھی ایئر فیلڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے. DGISPR کی جانب سے آج واضح طور پر کہا گیا تھا کہ ہمیں پرووک نہ کیا جائے ورنہ دنیا دیکھے گی جو ہم بھارت کے ساتھ کریں گے. اور اب پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. نہ صرف براہموس سائٹ کو نقصان پہنچایا گیا ہے بلکہ بھارت کی ادھم پور کی ایئر بیس کو بھی تباہ کر دیا گیا اور پٹھان کوٹ کی ایئر فیلڈ کو بھی ٹارگٹ کر کے تباہ کر دیا گیا ہے. پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. پاک فوج کی جانب سے جوابی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا. آپ کو اس بارے میں بتا دیں کہ براہموس سائٹ کو نقصان پہنچایا گیا ہے جو مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے، جس کے بعد ادھم پور میں ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ پٹھان کوٹ میں بھی ایئر فیلڈ کو ٹارگٹ کیا گیا اور اسے بھی تباہ کر دیا گیا ہے. واضح کیا گیا تھا گزشتہ 3 دنوں سے پاکستان صبر کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہا تھا، اور اب پاکستان کی جانب سے باضابطہ طور پر جوابی کارروائیوں اور آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، جسے بنیانم مرصوص کا نام دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار. قرآن کریم کی سورہ صف کی آیت نمبر 4 سے ان الفاظ کو لیا گیا ہے. اب بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کا آپریشن شروع ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی جو دفاعی تجزیہ کار ہیں. محمد علی صاحب، ادھم پور میں ٹارگٹ کیا گیا، پٹھان کوٹ میں ٹارگٹ کیا گیا، براہموس سائٹ کو نقصان پہنچا دیا گیا، بھارت اب کسی کام کا رہا نہیں. جی بالکل، دیکھیں اس سے 2-3 باتیں جو اہم ترین ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت نے جس انداز میں غیر محتاط طریقے سے آج ڈیلیبریٹلی الصبح پاکستان کے ایئر بیسز پر حملہ کیا، جس میں شورکوٹ ایئر بیس جس کو رفیقی بھی کہا جاتا ہے اور چکلالہ ایئر بیس کے اوپر، تو الحمدللہ ہمارے کسی ایسٹ کو نقصان نہیں پہنچا. لیکن چونکہ یہ ارادی طور پہ ڈیلیبریٹ ایک ایکشن تھا، اس کی وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ مؤثر بروقت اور جوابی کارروائی کریں. اس لیے آپ نے دیکھا بھارت نے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم، جس میں رشین S-400 سسٹم بھی ہے، باراک 8 جو انہوں نے اسرائیل سے لیا ہے وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے آکاش سرفیس ویپن سسٹم بھی ڈیولپ کیا ہے. تو ان سب کی موجودگی کے باوجود ہمارے جو میزائل ہیں وہ الحمدللہ اس تمام ان کے فضائی ڈیفنس کے نظام
اور میزل ڈیفنس سسٹم کو ڈیفیٹ کرتے ہوئے اپنے ہدف تک کامیابی سے پہنچے ہیں اور ان کو تباہ کر دیا ہے. دیکھیے، اور یہ بالکل لیگل یو این چارٹر کے مطابق، عالمی قوانین کے مطابق اور ہمارے رائٹ آف ڈیفنس کے مطابق ہم نے ٹارگیٹ کا چناؤ کیا ہے. انہوں نے ہمارے چکلالہ اور شورکوٹ ایئر بیس کو نشانہ بنایا تو ہم چند منٹوں کے اندر ان کے 2 بڑے ایئر بیسز جو ہیں، پدھم پور ایئر بیس اور پٹھان کوٹ ایئر بیس کو تباہ کر دیا ہے. اور آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ پٹھان کوٹ ایئر بیس وہی ایئر بیس ہے جو کہ 1965 کی جنگ میں ہماری پاک فضائیہ نے 6 ستمبر کے دن اسکواڈرن لیڈر سید سجاد حیدر کی قیادت میں اس کو تباہ کیا تھا. تو میں آپ کو آج یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ ہماری فوج نے تاریخ کو دوبارہ دہرایا ہے. سید محمد علی صاحب شاید یہ بھول گئے تھے، شاید یہ خطا کلامی کی معذرت، شاید یہ بھول گئے تھے کہ یہ 1965 بھی نہیں، 1971 بھی نہیں، یہ سال 2025 ہے، ہائی ٹیک زمانہ ہے، نیوکلیر پاور ہے، پاکستان کے ساتھ ٹکرانا نہیں چاہیے. جی بالکل، انہوں نے ہمارے امن کی خواہش کو کمزوری سے تعبیر کیا، اپنی طاقت کو اوور ایسٹیمیٹ کیا، ہماری طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور بہت سیریس اور بہت گریو انہوں نے اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کی ہے، جس کی ان کو بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، داخلی سطح پہ بھی اور عالمی سطح پہ بھی جو ان کی ساکھ ہے اور وہ بہت شدید انداز میں متاثر ہوگی. اور آپ دیکھیے کہ ہم نے چند منٹوں کے اندر جو ہم نے ہر ڈومین میں ان کو پچھلے 4 دنوں میں چاروں شانے چت بھی کیا ہے اور ان کے اربوں ڈالر کے جو دفاعی اکوپمنٹ ہے اور ان کا جو دفاعی نظام ہے اس کو ہر ڈومین میں ناکام بنایا ہے اور شکست دی ہے. 4 دن قبل جب انہوں نے 80 کے قریب ہوائی جہازوں کے ساتھ حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہمارے شاہینوں نے نہ صرف ان کو اپنی سرحدوں کے اندر ہی ڈیپلی ڈسٹروائے کیا اور بھاگنے پہ مجبور کیا. سید محمد علی صاحب خطا کلامی کی معذرت، لیکن یہ جو طیارے تھے فرانسیسی طیارے رافیل، ان کو تباہ کرنا، وہ خود پریشان ہو رہے ہیں تو ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ ان کے پائلٹس اس قابل بھی نہیں کہ وہ اچھے سے ان کو چلا سکیں. اور جو لیٹسٹ اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک آسٹرونوٹ بھیجا تھا خلا میں، اسے واپس بلا رہے ہیں، بھائی آؤ ہمیں تھوڑا سنبھالا دو، ہمارے تو پائلٹ سے جہاز نہیں چلائے جا رہے. جی بالکل، میں یہی بتانا چاہ رہا تھا مختصراً کہ پچھلے 4 دنوں میں ہم نے ان کے ہر حملے کو بھی ناکام بنایا اور ان کی ہر ٹیکنالوجی اور حکمت عملی کو بھی ناکام بنایا. پہلے دن انہوں نے رافیل طیاروں کے ذریعے سے جو پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اس میں ہم نے ان کے 3 رافیل طیارے بھی مار گرائے. Su-30 MKI جو روس کا جدید ترین اور مہلک ترین سرمایہ افتخار ہے اس کو بھی گرایا. MiG-29 جو انہوں نے F-16 کے مقابلے میں لیا تھا اس کو بھی مار گرایا. اور فضائی سید محمد علی صاحب، آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گی، بہت اہم خبر ہے جو اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ کراچی کے علاقے ملیر اور گلستان جوہر میں فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. انتہائی ابتدائی معلومات جس سے ڈان نیوز آپ کو بہت محتاط انداز میں اپڈیٹ کر رہا ہے، مطلع کر رہا ہے. ملیر اور گلستان جوہر میں فائرنگ اور دھماکے کی آوازیں آ رہی ہیں. اسپاٹ پر موجود ہیں ڈان نیوز کے رپورٹر سید وسیم، ان سے جانتے ہیں. وسیم، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا پولیس ذرائع سے، سیکیورٹی ذرائع سے آپ کی بات چیت ہوئی؟ وہ اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ سید وسیم، غالباً ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی، ہم ایک بار پھر کوشش کریں گے، ان سے جانیں گے. سید وسیم، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ اس وقت ملیر اور گلستان جوہر میں جو فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ پولیس اور سیکیورٹی ذرائع اس بارے میں آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ملیر کے پرنٹنگ پریس اور ایئرپورٹ کے اطراف جو ہے وہ مکمل اس وقت بلیک آؤٹ ہے اور جو فائرنگ کی آوازیں ہیں وہ دور سے سنائی دے رہی ہیں. تاہم اب سے کچھ دیر قبل یہ آوازیں جو ہیں وہ اس میں شدت تھی، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ فائرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے وقفے سے، اور آوازیں جو ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں. علاقہ مکمل جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہے اور اس وقت جو آسمان کے اوپر کچھ جو روشن ہوتی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں، جس میں عین ممکن ہے کہ ایئر کرافٹ گنز کی جو ہے وہ یہ فائر ہیں. جی اچھا وسیم، اس وقت بتائیے گا علاقے میں کیا صورتحال ہے اس فائرنگ اور دھماکوں کی آوازوں کے بعد؟ جی دیکھیں، علاقے کے اندر جو صورتحال ہے وہ اس طریقے سے کہ علاقہ مکمل بلیک آؤٹ ہے اور بلیک آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ
یہاں پر جو فائرنگ کا سلسلہ ہے وہ وقفے وقفے سے کبھی تیز اور کبھی ہلکا جو ہے وہ جاری ہے، لیکن اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ آسمان پر کوئی جس طریقے سے روشنیاں دیکھی گئی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ یہ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید وسیم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سید محمد علی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب بتائیے گا، کیا ہم مکمل طور پر جنگ کی طرف چلے گئے ہیں؟ اس صورتحال کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ جی میں دیکھیں، ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں اور جنگ کی پوری حدت آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ بلکہ آپ کو تھوڑا سا میں کمپیئر کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ جو پاک بھارت جنگ ہوتی ہے، خصوصاً جو 21ویں صدی میں 2025 میں جو ہتھیار دونوں ممالک کے پاس ہیں، جو حکمت عملی دونوں ممالک کے سامنے ہے، یہ دنیا کی تیز ترین اور خطرناک ترین جنگ ہوتی ہے۔ ابھی آپ اس کی حدت آپ یہ یوکرین وار یا اسرائیل ایران وار یا حزب اللہ سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ جو ہتھیار جو ہے 1 سال میں استعمال ہوتے ہیں، یہاں پہ ہو سکتا ہے 1 دن میں استعمال ہو جائیں۔ ہماری جو چونکہ 2 ایٹمی طاقتیں آپ دیکھیں وہ ایک دوسرے کے ہمسایہ میں موجود ہیں۔ ہمارے جتنے ایئر بیسز ہیں اور ان کے جتنے ایئر بیسز ہیں وہ دونوں مکمل طور پہ حالت جنگ میں۔ آپ نے اگر غور کیا ہو جو ڈی جی ایس پی آر کی بریفنگ کے دوران ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے جو تفصیلات بتائیں، تو آپ اس کی سنگینی کا اندازہ لگائیں کہ 120 جہاز 1 گھنٹے تک پورے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بہت بڑی رات کی تاریکی میں 12:30 بجے ایک بہت بڑی فضائی جنگ لڑی گئی ہے، جس میں ہم نے اور اس دوران 57 ایئر لائنر انٹرنیشنل، آپ کو پتا ہے اسلام آباد لاہور کراچی میں جتنی فورن فلائٹس آتی ہیں وہ بھی اسی ٹائم آتی ہیں، وہ ساری رات کو 1 سے 2 بجے کے درمیان لینڈ کرتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس وقت 57 ایئر لائنر انٹرنیشنل فلائٹس ہماری فضا میں تھی۔ ایک جو لانگ رینج وائڈ باڈی ایئر کرافٹ ہوتا ہے اس میں کم سے کم 300 پیسنجر بیٹھتا ہے، چاہے وہ بوئنگ 777 ہو، بوئنگ 787 ہو یا ایئر بس 330 ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 57 سویلین ایئر لائنرز میں کم سے کم اس وقت 1.5 لاکھ انسان سویلین سفر کر رہا تھا، جن کی جانوں کو خطرہ میں ڈالا بھارت نے۔ اور یہ 80 جہاز جو اس نے پاکستان کے خلاف لانچ کیے، ان کے جو میزائل تھے وہ ان 57 میں سے کسی بھی جہاز کو ہٹ کر سکتے تھے۔ اور پاکستان کی فضائیہ نے عددی کمی کے باوجود نہ صرف ان کو بھاگنے میں مجبور کیا، ان کو اپنی ہی فضائی حدود کے اندر تباہ کیا ہے۔ تو وہ اتنا زیادہ بوکھلا گئے کہ ان کے پائلٹس نے تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی فضائیہ سے لڑنے سے ہی انکار کر دیا۔ اس لیے انہوں نے پچھلے 2 دنوں کے اندر 80 ڈرونز بھیجے تاکہ ہم مزید ابھینندن کی طرح سرکاری مہمان ان کے پائلٹس کو نہ بنائیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ہماری قوم کا جذبہ اور اتحاد بہت مضبوط تھا، اور وہ مذاق اڑا رہے تھے جو بھارتی کوشش ہے ہمارے مورال کو ڈاؤن کرنے کی۔ اور سید محمد علی صاحب، جو سروے کیا گیا نا انٹرنیشنل لیول پر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 98% پاکستانی عوام یہ چاہتے ہیں، یعنی ان کا دباؤ ہے کہ جو کچھ بھارت کر رہے ہیں اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ سید محمد علی صاحب، اس کا جواب میں آپ سے لوں گی، ابھی اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کا آپریشن بنیانم مرصوص جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے آہنی دیوار، اور یہ قرآن کریم کی سورہ صف کی آیت نمبر 4 سے لیا گیا ہے۔ پاک فوج نے پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ کو تباہ کیا، بھارت کی ادھم پور کی ایئر بیس کو تباہ کیا گیا، اور وہ تمام بھارتی فوجی اڈے جہاں سے پاکستانی عوام اور مساجد پر حملے کیے گئے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نئی دلی میں کچھ اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کی جارحیت کے خلاف اپنا جس طرح جوابی کارروائی کا آغاز کیا، جب کیا، وہ فوٹیجز ہمیں موصول ہوئی ہیں، آئیے آپ کو ڈان نیوز کی اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy.
आप मनाजिर देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर। ये वो तमाम मनाजिर हैं जब अल्लाह सुब्हान व तआला का नाम लेकर भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की कार्रवाई का आगाज किया गया, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया गया। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch. बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार, और ये कुरान करीम की सूरह सफ की आयत नंबर 4 है, जिसका मतलब ये है कि बेशक अल्लाह दोस्त रखता है उनको जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। गोया वो इमारत है रांगा, यानी सीसा पिलाई हुई दीवार। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah. आपको बताएं कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, आप देख सकते हैं ये मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर अल्लाह का नाम लेने के बाद बाकायदा तौर पर हमले का आगाज किया गया। वक्त और जगह का तयन आपको बताएं कि फजर के वक्त ये हमला किया गया है, और जगह का तयन अगर आपको बताएं तो सिक्योरिटी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि उन फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है जहां सर पाकिस्तान में मिसाइल हमले किए गए थे। सैयद मोहम्मद अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सैयद मोहम्मद अली साहब, सूरत हाल आपके सामने है, फुटेज भी आप मुलाहिजा कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत की गई है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने इंतजार किया कि सिफारती मामलात आप कोशिश करके देख लें, हो सकता है सही हो जाएं, लेकिन उसके बाद हमला किया गया है पाकिस्तान की जानिब से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सैयद मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान की जानिब से फतह मिसाइल दागे गए हैं और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। सैयद मोहम्मद अली साहब, क्या कहिएगा उन तमाम जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां जहां से पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की गई थी भारत की जानिब से? देखिए जी, 3 पहलू मैं क्विकली आपको बता देता हूं क्योंकि ये मेरा मौजू और सब्जेक्ट भी है। जी। बुनियादी बात ये है कि आपको याद होगा कि अब से तकरीबन 1 हफ्ता कबल आपने ISPR की एक प्रेस रिलीज देखी होगी, जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान की जो आर्मी की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान है वो इस वक्त हालत एक्सरसाइज में है और ऑपरेशनल एक्सरसाइज कर रही थी, जिसका नाम था एक्सरसाइज इंडस, और उसमें हमने 24 घंटे के अंदर फतह 1 और फतह 2 जो मिसाइल है उसका इंतहाई कामयाबी के साथ ऑपरेशनल रेडीनेस को भी चेक किया था, एक्यूरेसी को भी चेक किया था, और अब हमने भारत को ये सिग्नल भी किया था कि वो रेड लाइंस क्रॉस ना करे वरना आप इसके निशाने पे होंगे। तो बदकिस्मती से पिछले 4 दिनों में भारत ने जिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, जिस पागलपन का और बदहवासी का मुजाहिरा किया उसने हमें फोर्स किया कि हम आर्मी की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान के तहत ये जो मिसाइल है पता, इसको हम भारत की जानिब इसका रुख करें और भारत के उन अहदाफ को निशाना बनाएं कामयाबी से जहां से पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत की जा रही थी, और या जाहिरियत की कोशिश की जा रही थी, या जाहिरियत की सलाहियत को डेवलप किया जा रहा था। तो आप देखें कि 2 अंदाज में हमने बिल्कुल लेजिटिमेट आलमी कवानीन के मुताबिक हमने टारगेट का चुनाव किया है, जो कि हमारी रवायात, इखलाक और किरदार का मजहर है। हमने फौजी टारगेट ठीक है। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर पाकिस्तान ने 3 मिसाइलों से उधमपुर एयरबेस को जो है वो निशाना बनाया है। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से 3 मिसाइल दागे गए और उधमपुर की एयरबेस को जो है वो निशाना बनाया गया है। दिफा बहुत हो गया और अब हमला किया जाएगा। पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान भरपूर जवाब भी देगा, और जंग कब खत्म होगी इसका फैसला भी पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा, और उसका बाकायदा आगाज जो है वो पाकिस्तान की जानिब से कर दिया गया है। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 3 मिसाइल दाग कर उधमपुर एयरबेस को जो है वो निशाना बनाया और पूरी एयरबेस को जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया गया। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं।
पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और ये सिलसिला जारी रहेगा। वाज़ेह रहे कि ब्यास के इलाके में सबसे पहले ब्राह्मोस साइट को टारगेट किया गया। वाज़ेह रहे कि ब्राह्मोस वो साइट है जहां से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे। उसके बाद उधमपुर और पठानकोट एयरफील्ड को भी टारगेट किया गया। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली, दिफाई तजज़ियाकार, इस पर उनसे बात करेंगे। जी मोहम्मद अली साहब, बताइएगा, जैसे कि मैंने अपनी ब्रीफिंग में भी ये बात बताई कि जी पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम फैसला करेंगे कि जंग खत्म कब होगी। क्या वो सूरत हाल आ गई है इस वक्त? जी, मैं आपको यही बता रहा था कि हमने पिछले हफ्ते जब हमारी आर्मी की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान ने एक्सरसाइज शुरू की तो उसमें 24 घंटे के अंदर हमने फतह 1 और फतह 2 दोनों को टेस्ट किया था और वो ऑपरेशनल टेस्ट था, जिसका मकसद ये है कि हम अपनी सलाहियत को भी देख लें, रेडीनेस को भी देख लें, एक्यूरेसी को भी देख लें और भारत और आलमी बरादरी को भी बता दें कि हम, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में कहा गया था कि हम अपनी ताकत के हर मरकज को, ताकत के हर सोर्स को इस्तेमाल करेंगे अपनी कौमी सलामती और आज़ादी के दिफा के लिए। तो आज बदकिस्मती से 4 दिन का जो हमने सब्र तहम्मुल भी दिखाया और भारत के हर डोमेन में जो हमला था, चाहे वो ड्रोन से हो, चाहे वो राफेल तैयारों से हो, चाहे मिसाइलों से हो, उसको नाकाम बनाया। लेकिन अब हमने हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और हमने सिफारतकारी को भी पूरा मौका दिया। जो ईरान के वजीर खारजा और सऊदी अरब के वजीर खारजा पाकिस्तान भी आए, इंडिया भी गए, अमेरिका के वजीर खारजा ने भी पाकिस्तान और इंडिया के साथ सिफारतकारी की और भारत को ये समझाने की कोशिश की कि वो होश के नाखुन ले, जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, लेकिन बदकिस्मती से उसने किसी की ना सुनी और आज सुबह इतना गैर जिम्मेदाराना अंदाज में उसने 6 बैलिस्टिक मिसाइल खुद अपने शहरों पे दागे, जिसमें अमृतसर शामिल था, अफगानिस्तान पे उसने दागे और फिर पाकिस्तान के अहम तरीन बेसिस को उसने निशाना बनाया। तो फिर पाकिस्तान के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि हम अपनी सलामती, अपने दिफा और साथ ही साथ इस खित्ते में अमन और आलमी अमन को जो भारत से खतरा है उसको इंश्योर करने के लिए अपनी एक मौसर और बरवक्त कार्रवाई करें। और अभी जिस तरह आपने बताया कि जो इस प्रोग्राम का, जो ऑपरेशन का नाम है बुनियानुल मनसूस, उसका मतलब है शीशा पिलाई हुई दीवार। और हम आलम इस्लाम की अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान वैसे भी किला है और हम अवाम, हुकूमत, फौज एक शीशा पिलाई हुई दीवार है। और अब भारत को हम बता रहे हैं कि जो उसने गलती की थी शेर के मुंह में हाथ डालने की, अब उसको उसकी सजा भुगतना पड़ेगी और न सिर्फ सियासी सतह पे, दिफाई सतह पे, आलमी सतह पे, माशी सतह पे उसको बड़ा भारी और तारीख साज नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं मिसाइलों के बारे में भी आपको जी बताइए, मिसाइल के बारे में बताइए। ये जो मिसाइल हैं इनका कामयाबी के साथ चंद मिनटों के अंदर लॉन्च होना और अहदाफ तक पहुंचना और उनको तबाह करना, इससे 3 चीजें साबित होती हैं। पहली बात ये कि हमारा डेटरेंस क्रेडिबल है और हर वक्त हमारी मिसाइल फोर्सेस रेडी होती हैं। उनको सिर्फ एक हुक्म का इंतजार करना होता है और वो फौरी तौर पे भारत के एक इंच को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ आपके जरिए से। पूरा भारत जो है उसका एक इंच जो है हमारे मिसाइलों की जद में है। दूसरी बात कि ये भारत ने अरबों डॉलर पिछले 20 साल में अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे लगाए हैं, जिसमें S-400 है, जो दुनिया का बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम समझा जाता है, जिसकी वजह से सीरिया में जब इसको डिप्लॉय किया था रशिया ने, तो इसराइल, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका की फजाइयां उसके एहतराम में शाम की फजा को अवॉइड करती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया के बेहतरीन जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400, जो अरबों डॉलर से भारत ने रूस से हासिल किया था, उसकी मौजूदगी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मिसाइल हैं बहुत कामयाबी के साथ उसको डिफीट करते हुए अपने अहदाफ तक पहुंच रहे हैं। तीसरा पहलू अहदाफ के चुनाव का है। हमने अब आलमी कवानीन, अपने राइट ऑफ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, जेनेवा कन्वेंशन और हमारी रवायात के ऐन मुताबिक सिर्फ उन अहदाफ को चुना है जिनके जरिए से हमारे खिलाफ जारियत की गई है। अभी तक हमारे खिलाफ 3 तरह की जारियत की गई है, ड्रोन्स के जरिए, मिसाइलों के जरिए
اور ان کے لڑاکا طیاروں کے ذریعے. تو آپ دیکھیں بالکل لاجیکل ہے کہ ہم نے بالکل ایک ریسپانسبل نیوکلیئر پاور کے طور پہ ڈیٹرنس کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے انہی 3 اہداف کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے جو کہ سورس ہیں اس جارحیت کی پاکستان کے خلاف، یعنی کہ ان کے 2 فرنٹ لائن جو ایئر بیسز ہیں ادھمپور اور پٹھان کوٹ، ان کو ہم نے تباہ کیا ہے کیونکہ وہاں سے یہ لڑاکا طیارے اڑے تھے جنہوں نے پاکستان پہ حملے کی کوشش کی تھی. نمبر 2، ہم نے ان میزائل کی اسٹوریج فیسلٹی کو نشانہ بنایا ہے جو بھارت کے سب سے مہلک اور جدید ترین براہموس کروز میزائل کی اسٹوریج فیسلٹی ہے. یعنی کہ یہ میزائل انہوں نے روس کے ساتھ تعاون سے بنایا تھا اور یہ دنیا میں سب سے تیز ترین کروز میزائل سمجھا جاتا ہے. اگر اس کی اسٹوریج فیسلٹی پاکستان نے تباہ کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اس میزائلوں کے ذخیرے کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اگلے دنوں میں یہ میزائل ان کے پاس اس وقت پاکستان کے خلاف استعمال کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے. تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ پاکستان کے صبر و ضبط اور اخلاق کو کمزوری نہ سمجھا جائے. سید محمد علی صاحب، جی قطع کلامی کی معذرت، میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہی ہوں، شاید بھارت نے ہماری پاورز کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا تھا جو بار بار گزشتہ 3 راتوں سے اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہم پہ اس طرح سے اٹیک کر رہا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اب ان کو وہ تمام طاقت کے وہ سورسز جہاں سے پاکستان کے خلاف جس نوعیت کی جارحیت کی جا رہی تھی، میں توقع کرتا ہوں کہ جہاں سے ان کے ڈرونز بھی لانچ کیے جا رہے تھے اس فیسلٹی کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً پاک فوج نے ٹارگٹ کیا ہوگا. لیکن وہ جو مین ان کے بیسز ہیں، اچھا ان بیسز کو ہٹ کرنے کے 2 بڑی اہمیت ہے 2 معاملات میں. پہلی بات یہ کہ یہ فرنٹ لائن ایئر بیسز ہیں. اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو ان کی رن ویز اگر ڈسٹروائے ہوتی ہیں اور یہاں پہ جو کھڑے طیارے ہیں وہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں تو یہ بہت بھاری نقصان ہوگا بھارت کے لیے 2 اعتبار سے کہ ان ایئر بیسز پہ جو فرنٹ لائن ان کے ایئر بیسز ہیں، اگر وہاں پہ جو طیارے اس وقت موجود ہیں، جو تھوڑی دیر میں میرے خیال میں سیٹلائٹ امیجری آ جائے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا، نقصان کا تخمینہ بھی لگ جائے گا، اندازہ بھی ہو جائے گا. تو وہ طیارے بھی تباہ ہو گئے ہوں گے اور دوسرا یہ کہ اگر ان کی رن ویز وغیرہ ڈسٹروائے ہوئی ہیں تو وہ دیگر ان کے جو فائٹر ایئر کرافٹ یا ڈرونز ہیں ان کے زیر استعمال بھی نہیں رہیں گے اور یہ اویلیبل نہیں ہوں گے اگلے دنوں میں. لیکن سید محمد علی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو صورتحال ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کر جو ہے وہ دشمن کو یہ تاثر دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ابھی جو حملہ کیا گیا ہے اس میں ہم نے تمام عالمی قوانین کو مد نظر رکھا ہے، لیکن مزید جو حملے ہوں گے اس میں کسی قانون کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا. دیکھیے ہماری جو روایات ہیں، ہمارا جو کردار ہے، ہمارا جو طرز عمل ہے وہ عین اخلاقیات، انسانی جو روایات ہیں اور عالمی قوانین کے عین مطابق ہے. ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم کوئی غیر اخلاقی جو ہے طرز عمل اپنائیں، اور کیونکہ یہی تو ہمارا نظریہ ہے، یہی تو ہمارا کردار ہے، یہی تو ہمارا طرز عمل ہے جو بھارت سے یکسر مختلف ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں چھپ کے ہمارے سویلین ٹارگٹس کو ہٹ کرتا ہے. 7 سال کا جو بچہ شہید ہوا کشمیر میں وہ کیا دہشت گرد تھا؟ یہ پنڈی کا جو اسٹیڈیم ہے وہاں کیا دہشت گرد رہتے تھے؟ تو یہ ان کا کردار ہے اور یہ ہمارا کردار ہے کہ ہم جو ہے ہمارے مذہب میں، ہمارے نظریے میں جو ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دے ہم اس سے کچھ نہیں کہتے. لیکن اگر آپ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پنجہ آزمائی کریں گے تو پھر ہم اپنی روایات اور کردار کے عین مطابق، ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، اور جس اللہ کی مدد پہ بھروسہ کرتے ہوئے جیسا کہ ہم نے آج اس آپریشن کا نام بھی دیا ہے، تو ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے انشاءاللہ دشمن کو ایسی کاری ضرب لگائیں گے کہ وہ نسلیں اس کی یاد رکھیں گی، یقیناً اس کی نسلیں یاد رکھیں گی جس طرح ہم نے 1965 میں ان کو مزہ چکھایا تھا. اچھا سید محمد علی صاحب، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، چاہے وہ ڈرونز ہوں، چاہے میزائلز ہوں، چاہے لڑاکا طیارے ہوں، اور اب باضابطہ طور پر ان کی جارحیت کا جواب دیا جا رہا ہے. جتنی مہارت کا ہم نے مظاہرہ کیا الحمدللہ ہماری تمام جو بیسز ہیں، ہماری تمام دفاعی جو نظام ہے وہ محفوظ ہیں، اور اس کے بدلے میں بھارت کو کتنے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے. عالمی
सतह पर क्या पैगाम गया है कि पाकिस्तान कितना जिम्मेदार, कितना विजिलेंट और अपनी सरहदों की हिफाजत करने में कितना मोहतात है? देखिए, 3 अहदाफ हमने आज इस हमले के जरिए से हासिल किए हैं, न सिर्फ इलाकाई सतह पे बल्कि आलमी सतह पे। पहली बात ये कि हमने पूरी दुनिया और आलमी बरादरी और आलमी इदारों को ये बावर करा दिया कि हम चाहते थे कि जो क्राइसिस डिप्लोमेसी है और सफारतकारी के जरिए से ये मामलात मैनेज किए जाएं, क्राइसिस को डिफ्यूज किया जाए, मसले कश्मीर को मुज़ाकरात के जरिए से और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल किया जाए पुरअमन और देरपा अंदाज में। लेकिन भारत ने ना सिफारतकारी को कोई अहमियत दी, ना उसने सिविलियन लाइफ को कोई अहमियत दी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया कि जब उनके राफेल तैयारों समेत 80 जहाजों ने पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की 2 रातों कबल, तो उस वक्त 57 सिविलियन इंटरनेशनल एयरलाइंस के जहाज पाकिस्तान की फजा में मौजूद थे, और अगर उसमें से एक भी हिट हो जाता इनके किसी मिसाइल से तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी होती। और मैं आपको अंदाजा लगा के, एक मोहतात अंदाजा लगा के बता रहा हूं कि जो इंटरनेशनल लॉन्ग रेंज फ्लाइट्स होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट होती हैं, चाहे वो बोइंग 777 हो, बोइंग 787 हो या एयरबस 330 या 340 हो, इसमें कम से कम एवरेज 300 बंदा सफर करता है। तो आप अंदाजा लगाएं, 57 जहाजों में कम से कम 1.5 लाख आदमी सफर कर रहा था, उस वक्त फजा में था। उसमें से कितनी बड़ी वो ह्यूमन ट्रेजेडी होती, इतने पागलपन और बदहवासी और गैर जिम्मेदारी का। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ताज़ा तरीन इत्तलात हमारे पास मौजूद हुई हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह भारतीय जारियत का जवाब दिया है, उस जवाब के नतीजे में भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर, केजी टॉप और उड़ी में सप्लाई हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। इससे कबल ब्यास में ब्रह्मोस साइट को नुकसान पहुंचाया गया था और उधमपुर में एयरबेस और पठानकोट में एयरफील्ड को टारगेट किया गया था। DGISPR की जानिब से यह वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, क्योंकि जब आप हमें प्रोवोक कर रहे हैं, भारत को यह कहा, तो उन्होंने कहा कि जब हम जवाब देंगे तो भारत नहीं पूरी दुनिया देखेगी। तो अब आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का आगाज कर दिया गया है। इसे सूरह सफ की आयत नंबर 4 से ये अल्फाज लिए गए हैं, जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार, जिसमें दुश्मन को यह वाज़ेह जवाब दिया जा रहा है कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। ब्यास में ब्रह्मोस साइट को नुकसान पहुंचाया गया, उधमपुर में एयरबेस को टारगेट किया गया, पठानकोट में एयरफील्ड को टारगेट किया गया, और अब ताजा तरीन इत्तलात ये हैं कि भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर केजे टॉप को टारगेट किया गया है, और उसके बाद उड़ी में सप्लाई क्वार्टर्स को भी तबाह कर दिया गया है। और पाकिस्तान ने यह वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम अपनी पसंद की जगह पर टारगेट करेंगे और हमारा टारगेट भारत के सिविलियंस नहीं, हमारा निशाना भारत की आर्मी होगा। और अब पाकिस्तान की जानिब से जो भारतीय जारियत का सिलसिला जारी था, उसका बाज़ाब्ता तौर पर जवाब देने का आगाज कर दिया गया है। सुबह फज्र की नमाज के बाद ही अल्लाह का नाम लेकर, और उसके बाद इस ऑपरेशन को बुनियानुम मरसूस का नाम दिया गया है। सैयद मोहम्मद अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली साहब, बताइएगा कितना बड़ा नुकसान है ये भारत के लिए? देखिए, मैं समझता हूं कि भारत को आज जो सबक सिखाया गया है वो उसको बहुत तवील अरसे तक याद रहेगा, और ये बड़ा कीमती सबक है। यूं लगता था कि 6 साल पहले हमने जो सब्र व ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था, उसका सबक जो है थोड़ा सा उनकी याददाश्त में धुंधला गया था, और जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 3-4 दिन में जो तर्ज अमल दिखाया, आलमी ज़ाब्तों और आलमी जो ताकतें हैं और हमारे दोस्त ममालिक की सिफारतकारी के बावजूद, उससे ये साबित हो गया कि जनाब ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और वो एक इंतहाई पागलपन में मुब्तला एक लीडरशिप है जो कि इस खित्ते को, पूरी दुनिया के अमन को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो हम सिर्फ अपनी कौमी सलामती के लिए नहीं, बल्कि इस खित्ते की सलामती और आलमी अमन और सलामती को भारत के बढ़ते हुए खतरात से बचाने के लिए एक मुहज़्ज़ब और जिम्मेदार जो अक़वाम आलम हैं, उनके बिहाफ पे ये हमने ये कार्रवाई की है। और तमाम तर आलमी क़वानीन, चाहे वो UN चार्टर हो, चाहे वो आर्टिकल 51 हो UN चार्टर का, चाहे जेनेवा कन्वेंशन हो, उसके ऐन मुताबिक, और हमारी देरीना इस्लामी जो रवायात हैं उसके भी ऐन मुताबिक हमने
صرف ان اہداف کو نشانہ بنایا ہے جس کے ذریعے سے پاکستان کی کشمیر کی سلامتی پہ، ان کی جان مال عزت پہ ایک بری نگاہ ڈالی جاتی ہے، جہاں سے اور جن ہتھیاروں کے ذریعے سے یا جن بیسز کے ذریعے سے پاکستان پہ جارحیت کی جا رہی تھی، ہم نے انہی کے آنکھیں نکال دی ہیں۔ آج انہی بیسز پہ، جن بیسز سے بھارت ڈرونز لانچ کر رہا تھا، یا جن بیسز سے بھارت جو ہے SU-30MKI یا رافیل طیارے جہاں سے پرواز کرتے تھے، جہاں سے وہ ٹیک آف کرتے تھے، ان بیسز کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، تاکہ یہ وہ یاد رکھیں کہ جناب صرف یہ طیارے نہیں، وہ جہاں سے اڑیں گے وہ بیس بھی اگر تباہ ہو جائیں گے تو اگلے دنوں میں آپ کے پاس یہ بیس بھی دستیاب نہیں ہوگا، وہ آپریشنل نہیں رہے گا۔ اور دوسری بات، یہ جو ہم نے سپلائی ڈپو تباہ کیا ہے اڑیزہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا ہے، یہ وہ سورسز ہیں بھارت کی طاقت کے جو وہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے خلاف ظلم و ستم کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اور جہاں سے ہتھیاروں کے ذریعے سے اکراس لائن آف کنٹرول فائرنگ کی جاتی ہے اور معصوم پاکستانیوں اور کشمیریوں کو شہید کیا جاتا ہے، زخمی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک میسج ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ طاقت کے بھارتی مراکز جہاں سے کشمیریوں کی جان مال اور عزت کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، جہاں سے کراس LOC فائرنگ کی جاتی ہے، جہاں سے 7 سال کے معصوم بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، تو یہ وہ جواب ہے، یہ وہ وعدہ ہے جو پاکستان کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاکستانی قوم سے اور میں سمجھتا ہوں 7 سال کے بچے کی فیملی سے کیا تھا کہ ہم خون کے ہر قطرے کا حساب لیں گے، اور ہم نے جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، اپنے ناظرین کو یہاں پر ایک اور بریکنگ نیوز دیں گے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے اہم فیصلہ کیا ہے، بھارت نے مزید جارحیت کی تو ہائی ویلیو اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا، جوابی حملے کی صورت میں بھارت کے معاشی اہداف بھی نشانے پر ہوں گے، بھارت نے حرکت کی تو نتائج سنگین ہوں گے، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے سخت انتباہ جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اس بارے میں بتائیں کہ آپریشن بنیان مرصوص پاکستان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی جواب میں بھارت کی مزید کارروائی پر پاکستان کا 2 ٹوک رد عمل سامنے آیا ہے۔ بھارت نے اگر مزید جارحیت کی تو ہائی ویلیو اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا، جوابی حملے کی صورت میں بھارت کے معاشی اہداف بھی نشانے پر ہوں گے۔ DGI-SPR نے آج تینوں مسلح افواج کے سربراہان کے ہمراہ بہت ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی اور انٹرنیشنل میڈیا سمیت مقامی میڈیا کو بھی یہ بتایا کہ اگر بھارت ہمیں پرووک کرتا رہا تو پھر دنیا دیکھے گی۔ 3 راتوں سے مسلسل رات کے اندھیرے میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے سیویلینز کا، اور اس کے بعد اب آج جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جو آپریشن شروع کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، اسے آپریشن بنیان مرصوص کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ صف آیت نمبر 4 سے ان الفاظ کو لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی دشمن پر یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنی سرحدوں، اپنے پانیوں، اپنی ہواؤں کی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ جب پاکستان کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا تو بیاس کے برہموس سائٹ کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا گیا۔ واضح رہے آپ سب پر کہ برہموس سائٹ وہ بیس ہے جہاں سے پاکستان پر میزائل داغے گئے تھے، ساتھ ہی ساتھ ادھم پور میں ایئر بیس، پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ پاکستان نے بھارت کی تیسری بڑی جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے KG ٹاپ اور اوڑی میں سپلائی ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ کیا گیا، یعنی چاہے وہ ڈرونز ہوں، میزائل حملے ہوں، لڑاکا طیارے ہوں یا ان کی بیسز ہوں۔ آپ پر یہ واضح کر دیں کہ ہمارے ساتھ موجود تھے سید محمد تجزیہ کار، وہ بتا رہے تھے کہ 1965 میں 6 ستمبر کو پٹھان کوٹ ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ شاید بھارت بھول چکا کہ 1965 میں اس کو کس طرح ناکوں چنے چبائے گئے تھے۔ بھارت نے اسٹریٹیجک مس کیلکولیٹ کیا ہے پاکستان کو، تو پاکستان نے بتایا کہ اپنے تمام دفاع کے حق کو محفوظ رکھتے ہوئے، رائٹ آف ڈیفنس کو اپناتے ہوئے بھارت کو جوابی کارروائی
दी जा रही है। आपको बताएं कि पाकिस्तान की भारत पर साइबर हमला, हिंदुस्तान के 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा बना दिया गया। आपको बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से भारत पर साइबर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान के 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा कर दिया गया। इस वक्त 70% हिंदुस्तान के अंदर बिजली नहीं है। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारत पर साइबर हमला भी कर दिया है। हिंदुस्तान के 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा कर दिया गया। आपको बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह किया गया था कि जब हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि जंग शुरू तुमने की है, खत्म करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। जब हम चाहेंगे तब जंग खत्म होगी। पाकिस्तान ने भारत पर साइबर हमला कर दिया है। हिंदुस्तान के 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा कर दिया गया। हिंदुस्तान अंधेरों में डूब गया है। पाकिस्तान ने भारत पर साइबर हमला किया है और हिंदुस्तान का 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा बना दिया है और इस वक्त भारत में हर तरफ अंधेरा छा गया है और इस वक्त भारत अंधेरों में डूबा हुआ है। उनका सप्लाई निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का आगाज कर दिया गया है। कुरान करीम की सूरह सफ आयत नंबर 4 से इन अल्फाज को लिया गया है, जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। सर्टिफाइड तज्जियाकार मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब, उनसे बात करेंगे। मोहम्मद अली साहब, चाहे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था, चाहे ड्रोन्स हों, इनके तैयारे हों, मिसाइल हों या इनकी बेसिस हों, हाई वैल्यू टारगेट हैं, जिनको हमने अपने अहदाफ पे रखा है और अब भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत को किस पोजीशन पर देख रहे हैं आप इस वक्त? कितना कमजोर हो चुका है इन जो टारगेट्स को हमने अहदाफ बनाया है उसके बाद? चलिए मैं आपको इसका क्विकली बैकग्राउंड बता देता हूँ कि आज से 4 साल कबल भारत ने एक नई दिफाई हिकमत अमली बनाई, जिसका मकसद ये था कि जब अभिनंदन साहब हमारे सरकारी मेहमान बने तो उनको अंदाजा हुआ कि भाई हम जब बमबार तैयारे भेजते हैं तो हमारे पायलट तो या तो मारे जाते हैं या वो हम सरकारी मेहमान बन जाते हैं। तो उन्होंने एक नई हिकमत अमली बनाई जिसको उनकी मिलिट्री लीडरशिप ने कहा नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने उसका तज्जिया भी किया था और उसके ऊपर मेरी जो तीसरी किताब थी वो उसी दिफाई हिकमत अमली के तज्जिए पर मबनी थी। मैं आसान अल्फाज में बताता हूं कि अभिनंदन जैसे मिसालों से बचने के लिए उन्होंने 3 ताकत के सोर्सेस को इस्तेमाल किया था कि अब फ्यूचर वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ ये 3 तरह के अहदाफ ताकत यूज की जाएगी। एक तो प्रोपेगेंडा को मीडिया और सोशल मीडिया को यूज किया जाएगा ताकि अवाम को कंफ्यूज और डिमोरलाइज किया जाए, जो आपने देखा कि डिसइंफो लैब और सारी जो पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो उन्होंने पिछले 2 साल से माहौल तैयार किया। फिर दूसरा जो उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था वो साइबर अटैक था तमाम इकोनॉमिक सोर्सेज के ऊपर, बैंक्स के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर। और तीसरा सोर्स जो था वो ड्रोन्स और लॉन्ग डिस्टेंस एयर टू सरफेस मिसाइल्स के जरिए था। और आपने देखा कि बुनियादी तौर पे पिछले 4 दिनों में भारत ने इसी हिकमत अमली पे अमल दरामद करने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज की जो क़यादत है और जो हमारा तज्जिया था उसके मुताबिक पिछले 4 साल में हमने इस हिकमत अमली को बहुत गौर से समझा, एनालाइज किया और इसकी हर डोमेन के अंदर हमने इसका सद्देबात किया। आप जैसे जिम्मेदार और काबिल मीडिया पर्सन्स की मदद से हमने दुश्मन की जो रियासत और अवाम के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की जो मीडिया वॉर थी, डिसइंफो लैब थी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थी, उसको भी नाकाम बनाया। पिछले चंद दिनों में जो साइबर अटैक्स हुए उनको भी हमने नाकाम बनाया और उनके जो ड्रोन्स और मिसाइल हमले थे उनको भी हमने नाकाम बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हर डोमेन में आज जब हमने जवाबी कार्रवाई की तो आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, तारीख देख रही है कि हर डोमेन में न सिर्फ हमने उनके हमले को नाकाम बनाया है बल्कि उस डोमेन में हमने उनको इंतहाई कारी ज़रब भी दी है। अभी आपने देखा कि मिसाइलों के जरिए से हमने उनके दुनिया के महंगे और बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाते हुए उनके मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया ब्रह्मोस मिसाइल्स की। हमने उन एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया जहां से उनके राफेल और Su-30 MKI और ड्रोन्स लॉन्च होते थे। और फिर हमने भारत की जो ताकत का असल
منبع ہے, وہ جو طوطے میں جان ہے جن کی, وہ تو ان کی معیشت ہی ہے نا, اور ان کا خیال ہے کہ وہ دنیا کی ایک بہت بڑی سپر پاور بننے جا رہے ہیں اور تیسری بڑی اکانومی بن چکے ہیں. تو جناب ساری انڈسٹری تو بجلی پہ چلتی ہے, تو ابھی جب ہم نے ان کی بجلی کی گرڈ پہ سائبر اٹیک کیا تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی آئی ٹی انڈسٹری رکھنے والا ملک جو ہے, جس کی آئی ٹی ایکسپورٹ سال میں 180 ارب ڈالر کی ہیں, جو امریکہ کو سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتا ہے, جہاں امریکہ کی سلیکون ویلی کی بہترین کمپنیاں اپنی پروڈکشن اور اسمبلی لائن منتقل کرنا چاہتی ہیں, جب الحمدللہ پاکستان نے اس کے اوپر سائبر اٹیک کیا تو 70% اس کی جو بجلی کی گرڈ ہے وہ اس کی تاب نہ لا سکی اور وہ کریش کر گئی. تو یہ ہے پاکستان کی طاقت, یہ ہے پاکستان کی صلاحیت, اور یہ ہے پاکستان کی کا قوت ارادی کہ آپ ہمیں نہ تنگ کریں, آپ ہمیں نہ چھیڑیں, آپ ہمیں نہ نقصان پہنچائیں, ہمارے امن کی خواہش کو آپ کمزوری نہ سمجھیں, ورنہ آپ جس ڈومین میں, جس راستے سے, جس انداز میں بھی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, اس نوعیت کی جنگ میں, ہر نوعیت کی حکمت عملی میں, ہر ڈومین میں ہم آپ کو شکست فاش دیں گے. اچھا محمد علی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ عالمی ماہرین کی جانب سے یہ موقف بھی اختیار کیا گیا تھا کہ جب تک پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں تو کچھ عالمی رہنما ایسے ہیں جو کہ زیادہ سخت موقف اختیار نہیں کریں گے, لیکن جیسے ہی پاکستان بھارت پہ حملے کرنا شروع کر دے گا تو ان کے موقف میں سختی آتی جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ صبح تک ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں, یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ پچھلے 38 سال میں یہ 8واں موقع ہے کہ بھارت نے اس خطے کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے, اور ہر دفعہ جارحیت بھارت کی طرف سے ہوتی ہے, اور بدقسمتی سے مغربی طاقتیں ہمیشہ بھارت کی جو جارحیت کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے اس کو ٹالریٹ کرتی ہیں. لیکن جب پاکستان جوابی کارروائی کرتا ہے ان کو سبق سکھانے کے لیے, تو پاکستان کو امن پسندی, ریسٹرینٹ اور صبر و تحمل کا لیکچر دیا جاتا ہے, اور تو ہم یہ لیکچر بڑے عرصے سے سنتے رہے ہیں. لیکن میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ عالمی قوانین, عالمی ادارے جو ہیں, کیا ان کا اطلاق یا یو این سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کا اطلاق بھارت پہ نہیں ہوتا؟ دوسرا, اور صرف پاکستان پر ہی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ امن کا سبق اور صبر و تحمل اور ریسٹرینٹ کا جو سبق ہے وہ صرف پاکستان کو کیوں سنایا جاتا ہے, وہ بھارت کو کیوں نہیں سنایا جاتا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جانب کمپلیٹلی ایک ارریشنل ریاست ہے جو کہ پاگل پن سے میں مبتلا لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے, دنیا کی واحد ایٹمی قوت ہے جو کہ انتہا پسندی, نفرت اور پاگل پن سے دوچار ہے, جو آج اپنے ہی ملک پہ 6 بیلسٹک میزائل مار رہی ہے, افغانستان پہ میزائل مار رہی ہے, پاکستان پہ میزائل مار رہی ہے. اور وہ یہ ثبوت ہے کہ بھارت جو ہے دراصل صرف پاکستان نہیں, اس خطے اور عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے. اس لیے بہت ضروری ہے, میں اپیل کروں گا ہمارے مستقل مندوب جو اس وقت یو این سیکورٹی کونسل میں ہیں کہ وہ فی الفور جو ہیں یو این سیکرٹری جنرل کو سے ملیں اور ان کو حالات سے آگاہ کریں اور ان کو اعتماد میں لیں کہ پاکستان نے جو کچھ کیا وہ کیوں عالمی امن و سلامتی کے برقرار رکھنے کے لیے ایک ضروری عمل تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یو این سیکورٹی کونسل کا اس وقت فوری اجلاس بلانا چاہیے جس میں اس خطے کی صورتحال پہ غور کرنا چاہیے, اور بھارت کو کے اوپر رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ, اب جبکہ وہ اپنے ہی ملک, اپنے ہی ٹیکس پیئر اور اپنے ہی سکھ کمیونٹی کے اوپر بیلسٹک میزائل مار رہا ہے, تو ان کو بچانے کے لیے عالمی اداروں کو اور عالمی برادری کو رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ کے اصول کے تحت ایک اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ بھارت کی جو موجودہ قیادت ہے وہ نہ صرف پاکستان, اس خطے, عالمی امن, بلکہ خود اپنے شہریوں کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے. جو 80 ارب ڈالر کا اس کا دفاعی بجٹ ہے
وہ اس خطے میں سید محمد علی صاحب آپ کو روکنا چاہیں گے, ابھی اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ پاک فوج نے آدم پور ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا ہے. واضح رہے کہ آدم پور سے امرتسر میں سکھوں پر پاکستان اور افغانستان پر میزائل داغے گئے تھے. پاکستان کی جانب سے باضابطہ طور پر جارحیت کا جواب دیا جا رہا ہے اور آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے بھارت کے خلاف, اور اسے بنیانم مرصوص کا نام دیا گیا ہے, جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار. سب سے پہلے پاکستان کی جانب سے بیاس کے علاقے برہموس سائٹ کو نقصان پہنچایا گیا, اس کے بعد ادھم پور میں ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا گیا, پھر پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ کو ٹارگٹ کیا گیا, جس کے بعد بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ اور اس کے بعد اڑی میں سپلائی کوارٹر کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آدم پور میں ایئر بیس کو تباہ کر دیا گیا ہے, جس پر سے سکھوں پر حملہ کیا گیا تھا. واضح رہے کہ جو برہموس سائٹ ہے یہ وہی سائٹ ہے جس پر سے پاکستان پر میزائلز داغے گئے تھے. پاک فوج نے آدم پور میں ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا ہے اور آدم پور سے امرتسر میں سکھوں پر پاکستان اور افغانستان پر میزائلز داغے گئے تھے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ آدم پور سے امرتسر میں سکھوں پر اور پاکستان اور افغانستان پر میزائل داغے گئے تھے. پاک فوج نے آدم پور ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا ہے. ادھم پور میں ابھی بم پھٹا, ادھم پور ایئر فورس پہ, ایئر فورس کے پاس آپ دیکھ رہے ہو, ادھم پور میں ایئر فورس کے پاس. پاکستان کی جانب سے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے اور آپریشن بنیانم مرصوص کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان نے آدم پور ایئر بیس کو بھی تباہ کر دیا ہے. یہ وہی ایئر بیس ہے جس پر سے سکھوں پر اور افغانستان اور پاکستان پر میزائلز داغے گئے تھے. تواتر کے ساتھ خبریں آ رہی ہیں مختلف ایئر بیسز اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے بعد اب یہ اطلاعات ہیں کہ پاک فوج نے آدم پور ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا ہے. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی محمد علی صاحب, حساب جو ہے وہ تواتر کے ساتھ برابر کیا جا رہا ہے پاک فوج کی جانب سے, جس جگہ سے حملے ہوئے ہیں وہ تمام فیلڈز تقریباً جو ہے وہ تباہ کر دی گئی ہیں. اور یہ ہماری ذمہ داری احتیاط کا مظہر ہے کہ ہم عالمی قوانین کے مطابق اپنی روایات اور اخلاقیات کے مطابق صرف ان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں سے ہمارے خلاف جارحیت کی جا رہی ہے اور ہمارے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, چاہے وہ ان کے کروز میزائل کے لانچ پیڈز ہوں, چاہے وہ ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہو, چاہے آرٹلری گن پوزیشن ہو, چاہے برہموس کی بیٹری سائٹ ہو نگروٹا کی, ان سب کو ہم نے نشانہ بنایا. میں کچھ آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کن کن اہداف کو ابھی تک نشانہ بنایا گیا ہے. ایئر بیسز میں جس طرح کہ آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ کو اور ادھم پور کی جو ایئر فورس اسٹیشن ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو کے جی ٹاپ کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے اس کو تباہ کیا ہے. اس کے علاوہ جو اڑی کا فیلڈ سپلائی ڈیپو ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے. جو جرنگیری کی آرٹلری گن پوزیشن ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے جہاں سے گولہ باری کی جاتی ہے پاکستان کے خلاف. اور جو برہموس کی بیٹری سائٹ ہے نگروٹا کی جہاں سے اس کو لانچ کیا جاتا ہے اسٹوریج سائٹ کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ہم نے تباہ کر دیا. ٹھیک, اچھا میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں سید محمد علی صاحب, اتنے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے پاکستان نے بھارت کو, یہ کہا تھا کہ جب ہم آپ کو جواب دیں گے نا تو صرف آپ نہیں, آپ کا میڈیا نہیں بلکہ پوری دنیا دیکھے گی. کس قدر کمزور کر دیا بھارت کو پاکستان نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صبح آج فجر کی نماز کے بعد جو ہم نے حملہ کیا ہے نا, یہ بھارت کی قوم اور ان کی لیڈرشپ کو طاقت کے زوم اور خواب غفلت سے جگانے کے لیے ضروری تھا. اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کی صبح ہے یہ ان کو جاگنے پہ خواب غفلت سے مجبور کر دے گی کہ کس طرح وہ اپنے طاقت کے زوم میں مبتلا تھے اور خواب غفلت میں پاکستان کو ترنے والا سمجھا اور پاکستان پہ اس طرح سے غیر ذمہ داری کے انداز میں ایک نیوکلیئر پاور کے اوپر اس طرح دن دہاڑے آپ نے 3 دن حملے کیے مختلف انداز میں, جن کو ہم نے پسپا بھی کیا, ناکام بھی بنایا, نقصان بھی آپ کا ہوا. لیکن یوں لگتا ہے کہ آپ جو ہے
اخلاق کی، سفارتکاری کی، قانون کی، دنیا کے ضابطوں کی کوئی بات، کوئی اصول جو ہے آپ اس کا پاس نہیں رکھتے۔ سید محمد علی صاحب، میں آپ کو یہاں پہ ٹوکنا چاہوں گی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح غیر محتاط طریقے سے ہماری ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا، انڈیا نے ریڈ لائن کراس کر دی تھی اور مجبور کر دیا تھا ہمیں کہ ہم وہ اقدام اٹھائیں جس کے لیے ہم گزشتہ 3 دنوں سے خود کو روکے ہوئے تھے؟ جی بالکل، میں آپ سے متفق ہوں اس معاملے پہ، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، کیونکہ بتدریج پچھلے 4 دنوں میں انہوں نے ایسکیلیٹ کیا تھا جو طاقت کا استعمال ہے اس کے معیار اور مقدار کو، تو آج نہ صرف یہ کہ ہم نے مجبور ہو کے ان کو جواب دیا ہے، لیکن ہمارا جو طاقت کا معیار اور مقدار ہے وہ بھی، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ بھارت کو۔ سید محمد علی صاحب سے ہم ایک بار پھر رابطہ بحال کریں گے اور اس پر ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پاک فوج نے اڑی میں بھارتی فوج کا سپلائی ڈیپو تباہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت پاک فوج کی جانب سے بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے اس وقت ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کی جانب سے بھارتی فوجی انسٹالیشن کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ آپریشن بنیان مرسوس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور واضح طور پر پاکستان کی جانب سے پیغام دیا گیا تھا کہ اب ریڈ لائن پر بھارت آ چکا ہے۔ اگر ریڈ لائن کراس کی گئی تو پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جائے گا، اور نہ صرف جواب دیا جائے گا بلکہ ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ شروع ہونے والی جنگ کب ختم ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سائبر حملہ بھی کیا گیا ہے ہندوستان پر، اور 70% جو فیڈرز ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں پاکستان کے سائبر اٹیکرز کی جانب سے۔ اور واضح طور پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے جی ٹاپ کو بھی پاک فوج کی جانب سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ سید محمد علی صاحب اس وقت ہمیں جو دوبارہ جوائن کر چکے ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی محمد علی صاحب، اب صورتحال ایسی ہے کہ حکمرانوں کو تو پتا ہوتا ہے کہ اگر پڑوس میں کوئی ملک واقع ہے اس کی طاقت کیا ہے، اس کا جذبہ کیا ہے، اگر اس پہ جنگ مسلط کی جاتی ہے تو وہ کس حد تک جواب دے سکتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ بھارتی حکومت جو ہے کسی اوور کانفیڈنس کا شکار ہو گئی تھی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی سیریس اور گریو اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کی مرتکب ہوئی ہے بھارت کی قیادت، اور ان کی فیصلہ سازی میں بہت بڑی ان سے غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی پاور کو بہت زیادہ اوور اسٹیمیٹ کیا، پاکستان کی پاور اور ریزورس کو بہت زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کیا، اور جس کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے، لیکن ہمیں یقینی طور پہ فخر ہے اپنی افواج پہ، اپنے سائنسدانوں پہ، اپنے انجینئرز پہ، جن کی محنت اور ٹیلنٹ کا ثمر ہے کہ دنیا کا بہترین اور مہنگا ترین اسلحہ جو ہے، سینکڑوں اربوں ڈالر کا جو بھارت نے پچھلے دہائیوں میں جمع کیا ہے، وہ پاکستان کی محنت، قابلیت اور جذبے کے سامنے خس و خاشاک ثابت ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بہترین میزائل سسٹمز جو بھارت نے حاصل کیے، چاہے وہ S-400 ہو، چاہے اسرائیلی باراک 8 ہو، چاہے ان کا اپنا بنایا ہوا سرمایہ افتخار آکاش ہو، وہ تمام پاکستان کے میزائلوں کے سامنے ناکارہ نظر آتے ہیں۔ ان کی تو ساری انویسٹمنٹ بھی ضائع ہو گئی، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ آج کے بعد جو DRDO ہے جس پہ اربوں ڈالر لگائے گئے ہیں، اور بھارت کی سب سے بڑی ڈیفنس انڈسٹری ہے، وہ کیا جواب دے گی کہ یہ جو اربوں ڈالر لگائے گئے تھے انہوں نے اپنے میزائل ڈیفنس کے اوپر، اور باہر سے روس سے انہوں نے S-400 لیا تھا اور اسرائیل سے باراک 8 لیا تھا، وہ پاکستان کے اپنے تیار کردہ میزائلوں کے ساتھ۔ معذرت، قطع کلامی کی معذرت، ہم آپ سے دوبارہ بات کریں گے۔